وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وكفى بالله حسيبا. محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے نام، اس کے ذریعے سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے 80 پر ایک نام اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان ہو گئے. 80 پر 2 نام آج دیکھتے ہیں. الحسیب، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام الحسیب. نام بھی رکھتے ہیں لوگ عبد الحسیب، صحیح ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے. یہ حسیب کے اندر الحفیظ الشہید کا معنی بھی آ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ معنی بھی الحسیب کے اندر آتا ہے. تو کافی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کی ضرورت نہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، نہیں، اللہ سب کے لیے کافی ہے. کون سا بھی کام اللہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اکیلا کافی ہے. ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لے گا، اور آپ غور کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کتنے کروڑوں لوگ آئیں گے. اتنے کروڑوں لوگوں کا حساب کیسا لے گا اللہ؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ شک آئے تو شک کو نکال دیجئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو کرنا چاہتا ہے، ہو جا بولے تو ہو جاتا. یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو اتنے کروڑا لوگوں کا حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کا معنی وہ ہے، اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الخلاق. الخلاق کے معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ پیدا کرنے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہے ویسے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کو پیدا کیا. یہ اللہ ہے. اللہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ذات سب کو پیدا کی، اس کو کسی نے پیدا نہیں، وہ پہلے سے ہے اور آخر تک وہ رہے گا. تو الخلاق کے معنی کیا ہوئے؟ پیدا کرنے والا. اور جس کو جیسے پیدا کرنا ہے ویسے پیدا کیا. انسان کو جیسے پیدا کرنا ہے ویسے پیدا کیا، ہاتھی کو جیسے پیدا کرنا ہے ویسے پیدا کیا، شیر کو جیسے پیدا کرنا ہے ویسے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی اگر ہم قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پیدائش میں بھی دیکھ لے سکتے ہیں. اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ، دنیا میں کتنے مخلوقات اللہ کے ہیں، کتنے مخلوقات کو کیسے کیسے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی ایک ایک ایریا کے انسان کی شکل و صورت جو ہے اللہ تعالیٰ ذرا ذرا بدل کر بنائی ہے. اب یہاں انڈیا کے انسان میں اور چائنا کے انسان میں تھوڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، اور دوسرے امریکہ میں رہنے والے کے شکل و صورت میں بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پیدائش صرف انسانوں کے اعتبار سے، ویسے جانور لے لو، پرندے ہیں، یہاں کے پرندے الگ رہتے، آسٹریلیا کے الگ رہتے، دوسرے ایریا کے الگ رہتے. اللہ تعالیٰ
یہ اس کی پیدائش کی ایک قدرت ہے کہ جو ایریا میں جس کو پیدا کیا وہ ایریا کا کلائمیٹ اس کو سنبھالنے کے لائق بنایا. یہاں کے پرندے آسٹریلیا کو گئے تو زندہ رہنا مشکل، وہاں کا کلائمیٹ ان کو سیٹ ہوتا نہیں، اور وہاں کے یہاں آئے تو بھی مشکل. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جس کو ٹکانا چاہے رکھنا چاہے رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے جس ایریا میں جس کو پیدا کیا وہاں کے کلائمیٹ کو سنبھالنے کی طاقت بھی انہیں دیتا ہے. اچھا اور آگے بڑھیے. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام الرفیق. الرفیق مانے نرمی والا، لطف والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. یقیناً اللہ رفیق ہے اور جو ہر کام میں نرمی کو پسند کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رفیق ہے. رفیق ہے مطلب سب کے ساتھ نرمی کرنا اللہ کو پسند ہے. یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ سب کے ساتھ نرمی کرے. اور بندوں میں بھی جو دوسروں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه وينزع من شيء الا شانه. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں نرمی رہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اگر نرمی کے جگہ سختی آ جائے تو کام کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. یہ صحیح بات ہے. نرمی سے آپ کام کو کریں گے تو اس کام میں خوبصورتی آتی ہے، اور اگر سختی سے کام کریں گے تو وہ کام کے اندر خوبصورتی نہیں رہتی. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام الرفق ہے. نرمی کرنے والا، نرمی کو پسند کرنے والا، اور نرمی کرنے والے بندوں کو پسند کرنے والا. آخری نام دیکھتے ہیں الستیر. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الستیر. ستیر معنی کیا ہے؟ عیبوں کو چھپانے والا. اللہ اکبر. ہم دنیا میں کتنے گناہ کیے ہیں چھپ کر، ہم کو معلوم ہے. ہمارے گناہ ہم کو معلوم، آپ کے گناہ آپ کو معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گناہ کرتے ہی، غلطی کرتے ہی ہمارے پیشانی پر لکھ سکتا تھا. اب شراب پی کر آئے، شراب پی کر باہر نکلتے ہی لوگوں سے چھپ کر پیے، لیکن ہم لوگوں کے سامنے آتے ہی اللہ ہمارے پیشانی پر لکھ سکتا تھا یہ شرابی ہے. تو ہم چوری کر کے آئے، چھپ کر چوری کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے پیشانی پر لکھ سکتا تھا یہ چور ہے. تو زنا کر کے آئے، اللہ چاہے تو ہمارے پیشانی پر لکھ سکتا ہے زانی ہے بول کے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے. اللہ عیبوں کو چھپانا، اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اس مہربانی کا غلط فائدہ بھی نہیں اٹھانا پھر ہم لوگ. اللہ تو چھپاتا ہے، ہم جو چاہے کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا بھی آتا ہے. اللہ چھپاتا ہے تو ہم کو موقع دے رہا ہے ہم کو سدھرنے کا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا، سدھر جانا. تو اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ الستیر. لوگ عبد الستار نام رکھتے، لیکن صحیح الستیر ہے، ستار نہیں ہے. کتابوں میں اگر دیکھیں گے ہم اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو الستار کہیں نہیں ملتا، الستیر ملتا. عبد الستیر یہ صحیح ہے. عبد الستیر رکھنا یہ صحیح ہے. اب پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، الستار سمجھ کے وہی رکھ دیے، وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. لیکن صحیح اگر رکھنا ہے تو عبد الستیر رکھیں گے، یہ صحیح ہے. تو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی ناموں کا معنی یہاں ہم سیکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے
تو بھی ایمان کی حالت میں لیں گے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.